السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج میں آپ کو 10ویں محرم کے موقع پر خصوصاً بالخصوص اس سرزمین سرنگھادو تڑار کی کربلا کی بات کرنے جا رہا ہوں، جس کی کہانی اور اس کے مرتبے بلند ہیں، یہ قائم دائم ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے سرنگھادو تڑار، جوریا، ٹگرا اور نواڑی پاڑا، ان تمام جگہوں کے لوگوں نے خاص طور سے اس جگہ کو اپنے اس مقام کے لیے چنا ہے، وقف کیا ہے، جس کو دنیا کربلا کہتی ہے۔ یوں تو کربلا اصل میں عراق میں ہے اور اس کربلا کی بات ہی نرالی ہے، لیکن اسی کے یاد میں لوگوں نے اپنے دل کے دریچے کو تازہ کرنے کے لیے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اس نواسوں کو یاد کرنے کے لیے، جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی زندگی، اپنی ساری کوبے کو، سارے پریوار کے تمام جتنے بھی ممبر ہیں، جتنے بھی اللہ کے نیک، ان خاندان کے تمام چہیتوں کا اس راہ میں قربان کر دیا، جس راہ کو اسلام کہتے ہیں، اور اسلام کو زندہ رکھا۔ یہ وہ اسلام ہے جو تلوار کے سائے میں پلا ہے، اور یزید جو اپنے آپ کو منوانا چاہتا تھا، لیکن حسین حق کے آگے اپنے اس بنا رکھا، اپنے اس قائم مقام رکھا اپنے آپ میں، اور باطل کے آگے سر نہ جھکایا۔ اور حسین آج دنیا سے جا کر کے بھی دنیا میں آباد ہے، اور دنیا میں ہمیشہ آباد رہے گا، اور قیامت تک ان کی یاد رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ جو دل سے ایک بار حسین کا نام لے لے اور ان کا صدقہ، ان کا واسطہ دے کر اگر دعائے خیر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی حسرتیں پوری کرتا ہے، ان کی تمنائیں پوری کرتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے، اس کی میں آپ کو آج دکھاتا ہوں۔ آئے دن ہر سال اس سرنگھادو تڑار کی سرزمین کربلا میں زبردست طریقے سے یہاں پہ لوگوں کا ہجوم ہوا کرتا ہے، عقیدت مندوں کا ہجوم ہوا کرتا ہے۔ لوگ باہر سے، دور دور سے، رانچی، گملا، لوہردگا، جہاں جہاں بھی ہو سکے، جتنا لوگوں کو بھیڑ اتنی ہو جاتی ہے کہ لوگ عقیدت مندوں کا یہاں پہ جمارہ ہوتا ہے، ایک میلہ ہوتا ہے، ایک بارات ہوتی ہے، اور لوگ اپنے اپنے طریقے سے اظہار خیال کرتے ہیں۔ کوئی نعت یا کلام پڑھتا ہے، کوئی شعر و شاعری کرتا ہے، اور کوئی اپنے کرتب سے یاد کرتا ہے، ان طریقے سے مظاہرہ دکھاتا ہے۔ لوگ اپنی تقریر سے، بیانات سے لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ اس جگہ پہ کربلا کہتے ہیں۔ اس جگہ کا نام سرنگھادو تڑار، سرزمین سرنگھادو تڑار، جو جوریا، ٹگرا، نواڑی پاڑا، ان سب جگہوں کے لوگوں کا ایک کربلا منعقد کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر سال 10ویں محرم کے 2 دن کے بعد زبردست میلے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، لوگ آتے ہیں اور اپنا مظاہرہ دکھاتے ہیں، کھیل کے طریقے سے اور اپنے اپنے طریقے سے یہاں پر جمع ہو کر کے لوگوں کا دل بہلاتے ہیں، خود بھی یاد کرتے ہیں، حسین کی یاد میں اپنا وقت دیتے ہیں، اور لوگوں کو اس قربانی کو یاد دلاتے ہیں۔ سچے پکے مسلمان ہونے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ زندگی میں کچھ ہو نہ ہو، محبت رسول ضروری ہے۔ کسی شاعر نے کیا سچ ہی کہا ہے کہ حسین جیسا شہید آدم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے سر ہے لیکن حسین سجدے میں گر کے بولے، جمانے والے گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ کے ان نیک نواسوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے، نبی کے نواسوں نے اپنے آپ کو سر کٹانے کے باوجود بھی اسلام کو زندہ رکھا، اور اس عالم میں جب تلوار کے سائے میں لوگوں کی بولتی بند ہو جایا کرتی ہے، حسین نے نماز کو قائم کیا اور کہا کہ میں دنیا والوں کو گواہ رکھتے ہوئے کہا کہ گواہ رہنا اے دنیا والوں، نماز میری قضا نہیں ہے۔
اس کو اس طریقے سے کہا، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن، حسین سجدے میں گر کے بولے کہ گواہ رہنا زمانے والے، گواہ رہنا زمانے والے، نماز میری قضا نہیں ہے، گواہ رہنا زمانے والے، نماز میری قضا نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اس طریقے سے حسین نے دنیا سے جاتے جاتے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے ہم سب گنہگاروں کو ایک میسج دیا ہے، ایک نسبت کی ہے، اپنی طرف رغبت کیا ہے، ایک نصیحت دیا ہے کہ اے جہان والو، دنیا میں جب کچھ رہے نہ رہے، اپنے زندگی میں نماز کو قائم رکھنا۔ یہی نماز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نبی دو جہاں کی آنکھوں کا ٹھنڈک پہنچانے والے کو، جب نبی دو جہاں کی آنکھوں کا ٹھنڈک پہنچے گا، نبی خوش ہوں گے، جب اللہ کے رسول خوش ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کے رسول خوش ہوں گے، اللہ راضی ہو جائے گا اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہٰذا اس بات کو نظر میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس طریقے سے دنیا سے جاتے جاتے ہم سب کو ایک میسج، ہم سب کو ایک نصیحت دی گئے، دنیا میں اگر رہنا ہے تو اللہ اس دامن کو، اس کو قائم رکھنا، اسلام کو، رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اور یہی تمہاری رسی ہے جو تمہیں پلسرات کی راہ سے پال کر دے گا، کل محشر کے میدان میں بخشش میں کام آئے گا، کل محشر کے میدان میں تمہارے لیے اعمال میں آسانی ہوگی، اور کل جب نفسی کا عالم ہوگا تو میرے دوستوں یہی وہ جگہ ہوگا، یہی ایک مقام ہوگا، نماز کو جو پابندی سے پکڑے گا، دنیا میں جو محبت کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں آباد رہے گا، اور کل قیامت کے دن بھی آباد رہے گا، اور محشر کے میدان میں آباد رہے گا، یعنی ہر طریقے سے دنیا میں اور آخرت میں اس کی مالا مال ہوگی، اس کی بخشش ہوگی، اور وہ بالکل خوش رہے گا۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے عقیدت و محبت کے ساتھ حسین کی محبت میں ان کی یاد کریں، ان کی یاد میں ملاد شریف کریں، قرآن خوانی کریں، اہتمام کریں، اور ان کو دل سے یاد کریں، لوگوں میں شربت تعاون کریں، شربت تقسیم کریں، کھانا تقسیم کریں، غریبوں کو کپڑا، غریبوں کو کھانا کھلائیں، اور اس کا صدقہ حسین پاک کی روح پاک کو بخشیں۔ بے شک اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے بے شک بے انتہا رکھا ہے۔ نہایت ضروری ہے کہ ہمیں سمجھنے کی، نہ کہ اس طریقے سے ڈھول تماشے میں وقت گزارنا اور ان کی یاد میں اس طریقے سے اہتمام کرنا کہ لوگ دیکھ کر کے ایسا سوچیں، گمراہ ہو جائیں۔ نام ایسا نہیں کرنا چاہیے، زندگی کو آباد کرنا ہے، اگر اپنے اعمال کو کامیاب رکھنا ہے، اگر کل اللہ کے نبی کے سامنے اپنے جو منہ کو دکھانا ہے، اگر بلندی اٹھانا ہے، بلندی سر کو بلند رکھنا ہے، تو محبت رسول، محبت نواشے یعنی حسین کی محبت میں زندگی گزاریں، ان کو یاد کریں۔ 9ویں اور 10ویں محرم کو خاص طور سے روزے کا اہتمام کریں، لوگوں سے محبت اخلاص خلوص کے ساتھ یاد کریں، کیونکہ یہ 10ویں تاریخ بہت سے اسلام کی تاریخ میں بہت سے ایسی چیزیں آئی گزری ہیں جن کو یاد کرنے سے نہایت ہی آپ معلوم ہوگا کہ ہر طریقے سے یہ ایک وارد ہے۔ آپ اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ان تاریخوں کو یاد رکھیں۔ یہی وہ تاریخ ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، یہی وہ تاریخ ہے جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تھی، اور یہی کنارے پہ آیا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ آیا تھا، اور یہی وہ 10ویں تاریخ ہے جس میں
पैगंबर को मछली के पेट से बाहर आए थे, मछली के पेट से उनको बाहर किनारा किया गया था। इन सारी चीज़ों को याद करते हुए यही 10वीं मुहर्रम है, जिस तारीख को इस्लाम के खातिर अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया। अल्लाह की राह में एक बार उफ भी नहीं किया और 6 माह के बच्चे तक कुर्बान हो गए। मेरे मजीद दोस्तों, नवासों को याद करते हुए अपने लरबा जेज दिल में अपने सीने पे हाथ रख के सोचें कि किस तरीके से इस्लाम की बुलंदी को कायम रखने के लिए हमारे असहाब ने, हमारे दुनिया के हमारे नेक बंदों ने, हम अल्लाह के नेक चहीतों ने, अल्लाह के नेक बंदों ने, अल्लाह के नबी के नवासों ने अपनी ज़िंदगी को अपनी कुर्बानी कर दी, ज़िंदगी को कुर्बानी कर दी, अपने ख़ानदान को कुर्बान कर दिया, लेकिन एक बार उफ ना किया। लिहाजा इन बातों को ज़हन में रखें। मैं इन्हीं सब दोनों के साथ आपसे आखिर में एक शेर ये कहता हूँ, अपने गुफ्तगू को इस शेर के साथ इख्तिताम करता हूँ कि गमे हुसैन ज़रूरी है आदमी के लिए, हाँ गमे हुसैन ज़रूरी है आदमी के लिए, कि गमे हुसैन ज़रूरी है आदमी के लिए, कि जैसे रूह ज़रूरी है आदमी के लिए, कि जैसे रूह ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, हाँ गमे हुसैन ज़रूरी है आदमी के लिए, कि जैसे रूह ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आपको ये बयान और ये तारीख़ पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो इन चीज़ों को, इस मैसेज को और ये नसीहत आमेज़ हुसैन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान को सब तक पहुँचाएँ, अपने चहीतों तक, अपने चाहने वालों तक पहुँचाएँ। और अगर आप अंसारी मल्टी चैनल में नए हों तो एक बार इसको सब्सक्राइब करें और हमें खिदमत का मौका दें। इंशाअल्लाह नजीब इससे बेहतर वीडियो अब आपको सुनने को, देखने को मिलेगा। और एक बार लाइक ज़रूर करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैं डालूँ आपको पहले मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।